رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وعترته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انما يخشى الله من عباده العلماء. آمنت بالله صدق الله العظيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. بآواز بلند پڑھ لیجیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. درود شریف پڑھتے ہو تو اگاں گاں تھیندے ہو قریب قریب الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، عہد پیری کو پھر سے شباب دیتے ہیں. پڑھ لے درود غفلت نہ کر خدا کی قسم، تیرے سلام کا اب بھی وہ جواب دیتے ہیں. ذرا گونج پڑھ جائے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. اللہ جل جلالہ کی حمد و ثنا حضور سرور کائنات مفخر موجودات حامی بے کساں گسار زماں دستگیر جہاں ہادی السبل ختم الرسل مولائے کل احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد سامعین ذی احتشام اور بالخصوص قابل صد عزت و اکرام استاذ العلماء استاذ حضرت علامہ مولانا محمد اسماعیل باروی سے سٹیج پہ جلوہ گر ہیں، اور دیگر علماء کرام، طلباء کرام اور عوام اہل سنت. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ بے شک اللہ کے بندوں میں سے اللہ سے ڈرنے والے وہ علماء ہیں. اب یہ کیا ہے؟ قرآن پاک ہے، اور یہ قرآن پاک کن کی شان بیان کر رہا ہے؟ علماء کرام کی. کہتے ہیں جی علماء کی شان بیان نہ کی جائے. کیوں؟ جب رب قرآن میں علماء کی شان بیان کرے تو ہم سٹیج پہ کیوں نہ بیان کریں؟ سبحان اللہ. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اللہ فرماتا ہے کہ اللہ سے ڈرنے والے اللہ کے بندوں میں سے وہ علماء ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں. حدیث پاک میں ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تفسیر قرطبی کے اندر حدیث پاک موجود ہے، فرمایا ان الارض لا تأکل اجساد الانبیاء والعلماء والمؤذنین محتبسین وحملۃ القرآن. اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا کہ بے شک زمین انبیاء کے جسموں کو نہیں کھائے گی، اور علماء کے جسموں کو، اور اذان دینے والوں کے جسم کو، اور حافظ قرآن کے جسم کو زمین نہیں کھائے گی. ذرا بلند آواز سے کہو سبحان اللہ. آج لوگ اس لیے مدرسے میں اپنے بیٹوں کو نہیں پڑھاتے کہ یہ بیٹا امام بن جائے گا اور مصلی پہ بیٹھے گا. میں کہتا ہوں تم جو ڈگریاں دلواتے ہو، کبھی ایک حدیث میں ڈگری حاصل کرنے والے کی شان تو دکھاؤ. یہ حافظ قرآن ہے، یہ علماء کرام ہیں جن کی شان قرآن میں بھی موجود ہیں، حدیث میں بھی موجود ہے. اور پھر ان کی خدمت کرنا، یہ کتنا بڑا اعزاز ہے.
مشکاہ شریف کی حدیث پاک کتاب العلم فصل ثانی عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں اس حدیث پاک کے۔ آپ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الناس لکم تبع، کہ بے شک لوگ تمہارے تابع ہوں گے۔ فرمایا کہ ان رجالا یأتونکم من اقطار الارض یتفقہون فی الدین، کیا ہے میرے صحابہ تمہارے پاس لوگ آئیں گے زمین کے اطراف سے، یتفقہون فی الدین، تاکہ وہ تم سے علم سیکھیں۔ فَإِذَا يَأْتُوكُمْ، پس جب وہ تمہارے پاس آئے تو تم نے فَاسْتَوْصَوْا بِهِمْ خَيْرًا، ان کو بھلائی کی وصیت کرنی ہے۔ اب اس حدیث کی میں تشریح کرتا ہوں مرقات اور اشیاء اللمعات کے لحاظ سے، آپ نے بڑی توجہ سے سننا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ان الناس لکم، قم ضمیر خطاب کی خاص کر خطاب صحابہ کرام علیہ رضوان اجمعین کو ہو رہا ہے کہ اے صحابہ تمہارے پاس لوگ آئیں گے، لوگ تمہارے تابع ہوں گے، بڑے بڑے لوگ تمہارے شاگرد بنیں گے، وہ تمہارے پاس آئیں گے علم سیکھنے کے لیے۔ فَإِذَا أَتَوْكُمْ، پس جو تمہارے پاس آ جائے تو فَاسْتَوْصَوْا بِهِمْ خَيْرًا، فَاسْتَوْصَوْا بِهِمْ خَيْرًا کے دو معنی صاحب مرقات نے لکھے۔ ایک معنی تو یہ ہے کہ تم نے ان کو بھلائی کی وصیت کرنی ہے، ان کو دین بھی سکھانا ہے، ان کو بھلائی کا کام بھی بتانا ہے، نیکی کی وصیت بھی کرنی ہے۔ دوسرا معنی حضور فرماتے ہیں میں تمہیں وصیت کرتا ہوں ان کی خدمت کرنے کی، تم میری وصیت قبول کرو، کہ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ تم نے ان کی خدمت کرنی ہے۔ اس سے پتہ چلا طلباء کی خدمت کرنا یہ بہت بڑا اعزاز ہے انسان کے لیے کہ وہ طلباء کی خدمت کرے۔ جس طرح کہ سلطان محمود غزنوی رحمہ اللہ تعالیٰ آپ کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ کا ایک آدمی آگے چلتا تھا سونے کا چراغ لے کر، آپ چل رہے تھے رات کے وقت، سونے کا چراغ غلام جلائے ہوئے تھا، راستے میں دیکھا تو ایک طالب علم راستے پہ کھڑا ہوا ہے اور مدرسے کے اندر لالٹین نہیں جل رہا تھا، غربت تھی یا کوئی اور وجہ تھی کہ تیل ان کے پاس موجود نہیں تھا، لالٹین کوئی ان کے پاس جلنے والا چراغ نہیں تھا، وہ راستے پہ آ کے کھڑا ہو جاتا، جہاں سے روشنی مل جاتی پھر وہ اس روشنی سے لفظ دیکھ کر اس لفظ کو پھر یاد کرتا، پھر روشنی مل جاتی تو پھر اور لفظ دیکھ کر پھر اس کو یاد کرتا۔ تو حضرت سلطان محمود غزنوی آپ دیکھتے ہیں کہ طالب علم کے اندر اتنی تڑپ ہے علم دین حاصل کرنے کی، اس نے غلام سے کہا کہ ایسا کرو یہ سونے کا چراغ ان کو دے دو، یہ پڑھیں گے ہمیں ثواب ہوگا۔ انہوں نے وہ چراغ ان طالب علم کو دے دیا، طالب علم گئے مدرسے میں پڑھتے رہے، قرآن پاک یاد کرتے رہے، رات کو وہ سویا، بادشاہ تو دیکھتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کی زیارت ہوئی، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے سلطان محمود سبق الدین کہ تم نے میرے مہمانوں کی عزت کی ہے، کل قیامت کے دن میں تیری شفاعت کروں گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ معلوم ہوا طلباء کی خدمت کرنا یہ ایسا کام ہے جس سے نبی کی شفاعت ملتی ہے، اور طلباء کی خدمت کرنا یہ حکم حدیث کی تشریح کے مطابق خود آقا علیہ السلام اپنے صحابہ کو فرما رہے ہیں کہ اے میرے صحابہ تم نے طلباء کی خدمت کرنی ہے۔ آج ہم طلباء کی خدمت کرنے سے کتراتے کیوں ہیں؟ آج ہم علماء سے دور کیوں بھاگتے ہیں؟ آج ہم مدرسوں سے دور کیوں بھاگتے ہیں؟ اس بات کو آج بڑی توجہ سے سننا۔ جس طرح کے رافضی حضرات وہ قرآن کی دولت سے محروم ہیں، کبھی سوچا کہ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ صحابہ کرام علیہ رضوان اجمعین کو برا بھلا کہتے ہیں، بدزبانی کرتے ہیں، اور قرآن پاک جمع کرنے والے صحابہ کرام ہیں۔
اب قرآن صحابہ کرام نے جمع کیا، انہوں نے ان کے لیے بدگمانی اور بدزبانی کی، تو نتیجے کے اندر قرآن کی دولت سے محروم ہو گئے۔ کبھی تمہیں ان کے اندر حافظ قرآن نظر نہیں آئے گا، ناظر قرآن پڑھنا بھی ان کو نہیں آتا، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ اصل قرآن بھی نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں جس طرح وہ صحابہ کرام کو بک کرنے کی وجہ سے قرآن کی دولت سے محروم ہوئے، تو اسی طرح آج علماء کو بک کرنے والے دین کی دولت سے محروم ہو گئے۔ جتنے لوگ علماء کو بک کرتے ہیں اتنے وہ دین سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ بڑے سمجھدار لوگ بیٹھے ہو، جب رشتے کرتے ہو تو کہاں کرتے ہو کہ بھائی کا گھر ہو، بہن کا گھر ہو، قریبی گھر ہو تو رشتہ کر لیں تاکہ ان کا آنا جانا رہے، ان کا رابطہ رہے، ان کا رشتہ چلے گا تو ان کا آپس میں آنا جانا رہے گا، برادری قائم رہے گی، رشتہ داریاں قائم رہے گی، ایک دوسرے کی پہچان باقی رہے گی۔ اگر رشتہ باہر کر دیں تو پھر یہ جو قریبی برادری ہے یہ ختم ہو جائے گی۔ میں کہتا ہوں بعین ہی اسی طرح ہے کہ اگر تمہارا آنا جانا مدرسوں سے بند ہو گیا، تمہارا آنا جانا علماء کے پاس بند ہو گیا، تو یاد رکھو تم بھی دین سے دور ہو جاؤ گے۔ جس طرح رشتہ تمہارا بہن بھائیوں سے بند ہو جائے تو ہوتے ہوتے رشتہ داری ختم ہو جاتی ہے، اسی طرح اگر تمہارا مدرسوں میں آنا جانا بند ہو گیا تو یاد رکھنا تم دین سے دور ہو جاؤ گے، علماء سے دور ہو جاؤ گے۔ اس لیے علماء کے قریب آئیں اور دیکھیں، جتنی دیر علماء کے پاس بیٹھتے جاؤ گے تمہارے دل روشن ہوتے جائیں گے۔ تمہیں ہم علماء کرام بری باتیں نہیں سکھائیں گے، بلکہ کیا سکھائیں گے؟ قرآن اور رب کے محبوب کا فرمان سنتے جاؤ گے، تمہارے اندر بھی نکھار آئے گا اور تمہاری اولادوں میں بھی نکھار آئے گا۔ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے یہاں پہ ہمارے استاد محترم قبلہ حضور حضرت علامہ مولانا پروفیسر مفتی عبدالعزیز بارگی سے دین کی خدمت سر انجام دے رہے ہیں، اور میں بندہ نچیز اس مدرسے میں پڑھتا رہا، پہلے جب حجر شاہ تھا، اب یہاں پڑھاتا ہوں، اور بھی تقریباً ہم 8 استاد ہیں اسی مدرسے میں پڑھتے رہے، پھر آپ پڑھاتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے استاد صاحب کی نظر کے تحت بیٹھ کر۔ تو آپ زیدہ مجدہ دین کی خدمت سر انجام دے رہے ہیں، آپ نے دل کے عطا گریوں سے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی عطا فرمائے۔ ہم یوں بھی عبادت کرتے ہیں اور یوں بھی عبادت ہوتی ہے، ہم جان دے کے بھی دین کی حفاظت کرتے ہیں۔ ہمیں جینے کا کوئی شوق نہیں، ہمیں مرنے کی کوئی فکر نہیں، ہمیں جینے کا کوئی شوق نہیں، ہمیں مرنے کی کوئی فکر نہیں۔ جو دین کی حفاظت کرتے ہیں وہ مر کے بھی زندہ رہتے ہیں۔ دین کی حفاظت یہ ایسا کام ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس میں مزید بلندیاں عطا فرماتا ہے۔ دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی میری حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔